السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 119 سے لے کے آیت نمبر 128 یعنی 119 to 128 ان آیات کا مطالعہ کیا ہے، اور یہاں پہ یہ سورہ نحل اپنے اختتام پہ بھی پہنچ گئی ہے۔ شکیل زاہد صاحب نے ہمیں ان آیات کا ترجمہ پڑھ کے سنایا، اور پھر انہوں نے جو اہم نکات تھے ان آیات میں ان کی تفسیر بھی بیان کی۔ تو اب ہمارا کیو اے سیشن شروع ہو رہا ہے ان آیات کے حوالے سے۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ سوالات کر سکتے ہیں شکیل صاحب سے، اور اپنا کوئی کلیریفیکیشن لینی ہے تو ایک چھوٹا سا سوال تھا میرا شکیل صاحب، اس میں یہودیوں کے ایک رویے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اختلاف انہوں نے کیا سبت کے حوالے سے، یعنی سبت یعنی ہفتے کے دن میں جو ان کو کچھ احکامات دیے گئے کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کرنی، تو اس میں ان کا کوئی کانفلکٹ آپس میں ہوا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن وہ اس کانفلکٹ کو جو ہے کلیریفائی بھی کر دیں گے۔ تو اس میں اب یہ جو تھا ان کی ان سبت کے حوالے سے، تو یہ آپ نے بتایا بیچ میں کہ یہ بڑے ذوق و شوق سے مطلب اس دن کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، تو جبکہ یہ ایک مطلب یہ نہیں کلیئر ہو رہا کہ یہ ایسا کیوں کرتے تھے، کیونکہ ایک تو یہ ایک نافرمانی تھی، وہ ایک جمعے والا دن ایک مخصوص کیا گیا تھا، پھر کی ان کے کہنے پہ وہ ہفتے کو شفٹ کیا گیا، تو وہ اس کو ذوق و شوق سے کیوں مناتے تھے، اور کیا اب بھی ان کا یہ کوئی ان کا یہ فیسٹیول ہے یہ سبت کے حوالے سے آج کل کے دور میں بھی؟ یہ جو اس کی ہسٹری جو میں نے بتائی کہ وہ یہ تھی کہ ان کے لیے جو ہے وہ جیسے باقی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور ان سے پہلے بھی جو عبادت کے لیے ایک ہفتے میں جو خاص دن مقرر تھا وہ جمعے کا دن تھا، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ 7 دن کا ہی ہفتہ رہا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ فار سم ریزن انہوں نے کہا کہ وہ جمعے والے دن تو نہیں، ہفتے والے دن ہم عبادت کے لیے کر لیتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ خود سے اس کو ہفتے پہ شفٹ کیا۔ تو جب وہ ہفتے پہ شفٹ کیا تو پھر جو ہے ان کے اوپر ایک سزا کے طور پہ یہ آیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہفتے کو کرنا ہے تو صرف عبادت نہیں کرنی، اس دن تم نے کاروبار بھی نہیں کرنا، اب تم صرف عبادت کیا کرو گے، کاروبار بند ہے اس دن۔ تو کاروبار بند ہو گیا۔ اس کے بعد یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کاروبار بند کر کے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک سزا کے طور پہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان لوگوں نے مزید آپس میں جو ہے نا وہ اختلاف کرنے شروع کیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اپنے انبیاء کرام کے تھرو جو ہے وہ احکامات دے کر وہ بھی بند کروا دیا کہ جو ہے وہ کھانا نہیں پکا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، کھانا بھی نہیں پکانا، کپڑے بھی نہیں دھونے۔ اچھا، جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ جان عذاب میں آ گئی۔ پھر ہم نے وہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کی پھر ان احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی، تو پھر ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا، کیونکہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ جی وہ جو مچھلی کا شکار جو ہے وہ کرتے تھے اس طرح سے کہ جی وہ ہفتے والے دن جو ہے وہ کھول دیتے تھے رستہ کہ جی جو ہے وہ مچھلیاں آ جائیں گی، لیکن وہ پکڑتے نہیں تھے ان کو، اور وہ ایک جگہ ان کو جو ہے وہ قید کر لیتے تھے، یعنی وہ ایک نالی سے نکال کے جو ہے ایک تالاب میں ڈال دیا، مچھلیاں وہاں آ گئیں، پیچھے سے بند کر دیا، بس کہ جی ہم نے شکار تو نہیں کیا، شکار بھی منع ہو گیا تھا۔ تو اگلے دن جو ہے وہ انہوں نے شکار کر لیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر ان کے اوپر وہ سختی آنی شروع ہوئی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں
وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی تھے. انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو منفرد دکھانے کے لیے انہوں نے کہا ہمارا جو ہے جو دن ہے عبادت کا وہ اتوار کا دن ہے، ہم نہیں یہودیوں کے پیچھے چل رہے. تو وہ ایک اور شاخ الگ نکل آئی، وہ ایک اور اختلاف پیدا ہو گیا. تو اس طرح سے جو ہے سیلیبریشن ایز سچ تو وہ کوئی بھی نہیں رہی. جس زمانے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا ان کے اندر وہ دین کی طرف رغبت زیادہ آئی، تو انہوں نے پھر اس دن کو جو ہے وہ اس طرح سے منانا شروع کیا کہ جی اس دن ہم کوئی کام نہیں کریں گے، اس دن ہم صرف عبادت کریں گے اور کھانا بھی نہیں پکائیں گے، اور یہ کوئی اور کسی قسم کا کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے. تو وہ لیکن وہ زیادہ عرصے تو وہ چل نہیں پاتا، پھر وہ سارے دنیاوی کام تو وہ آ ہی جاتے ہیں، تو وہ اس کو فالو نہیں کر پائے. صحیح ہے شکیل صاحب، کلیئر ہو گیا. ویسے تو شکیل صاحب اگر اسلام کے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو عبادات جو ہیں وہ مخصوص ہیں، ان کے اوقات بھی ہیں، نمازوں کے حوالے سے دیکھیں اور دیگر عبادات کا بھی فریم ورکس بنے ہوئے ہیں. تو کاروبار جو ہے یا بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ تو کسی بھی دن ممنوع نہیں ہے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صرف ان اوقات میں یا وہ جو جس میں عبادات ہے یا نماز، خصوصی طور پہ نماز کے چونکہ وہ اوقات بہت ویل ڈیفائنڈ ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ تو کاروبار تو کسی بھی دن نہیں ہے. یعنی مذہب نے، ہمارے مذہب نے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مذہب تو ظاہر ہے ایک ہی مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ تو ہم لوگوں نے آگے اس کو اس میں شاخیں بنا لی یا ان کو اس میں تبدیلی کی، تو اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے کوئی ہمارے دین میں. ہاں کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف جو ہے کاروبار کرنے کی ممانعت ہے جمعے کی دوسری اذان سے لے کے جمعے کی نماز ختم ہونے تک، بس. صحیح ہو گیا، زبردست. جی میں پارٹیسپینٹس کی طرف رجوع کرنا چاہ رہا تھا. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے، جس میں کہ سورہ نحل کو ہم نے مکمل کر لیا، اور آج کے لیکچر میں خصوصاً ہم نے آیت نمبر 119 سے لے کے 128 جو کہ آخری آیت تھی سورہ نحل کی، وہ ان کا مطالعہ کیا تھا. تو آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں، شکیل صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیں پلیز. جی اچھا شکیل صاحب، ابھی شاید سوال پارٹیسپینٹس اپنے فریم کر رہے ہیں، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ یہاں پہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ایک انسٹرکشن بھی آ گئی دعوت کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، تعلیم دینی ہے. تو اس کا ایک فریم ورک چھوٹا سا بتا دیا گیا کہ آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے، حکمت سے، دانائی سے جس شخص کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے مینٹل لیول کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو جو ہے دعوت دینی ہے. دین کی دعوت ہے یا دین کے جو عبادات ہیں اس کے اندر معاملات یا جو بھی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ نے دعوت دینی ہے. تو اب پہلے تو صرف جو دعوت کا طریقہ کار تھا، مطلب میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 1400-1500 سال پہلے، وہ تو فیس ٹو فیس تھا. تو اب یہ جو طریقہ کار ہے وہ ہے، اب سوشل میڈیا آ گیا ہے اور کمیونیکیشن کے بہت سارے چینلز بھی آ گئے ہیں. تو اگر ہم اس یہی جو انسٹرکشن ہے اس کو اگر میپ کریں آج کے جو ہمارے پاس ذرائع ہیں دعوت کے، اور جو ایٹیچیوڈس ہیں لوگوں کے، ہیبٹس ہیں، کیونکہ وہ ریڈنگ کی طرف بھی لوگ تھوڑا سا، بکس کی طرف بھی کم جا رہے ہیں، تو زیادہ لوگ سوشل میڈیا کی طرف ہیں اور ٹیلی ویژن ہے یا اس طرح کے میڈیاز ہیں. تو اس میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یعنی اسی چیز کو کیسے ہم آج کے دور کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں؟
یہ آپ کے جو سوال کے جواب میں نا میں دو پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا. پہلا تو جو ڈائریکٹلی آپ کا سوال ہے، تو اس میں جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی میڈیا دستیاب ہونا، اس کے تھرو جو ہے وہ اپنی بات آگے بہتر طریقے سے پہنچائی جانی چاہیے. آج کل جو ہے وہ یوٹیوب اور یہ اس طرح کا جو فیس بک اور یہ جو سوشل میڈیا دستیاب ہے، تو ہمیں بالکل جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنی بات کو آگے پہنچانے کے لیے، اور لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اب جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کا رجحان پاکستان میں، یعنی یہ میں پاکستان سے باہر کی بات نہیں کر رہا، پاکستان سے باہر آج بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں. ہمیں ایک کوئی ایسی مصیبت آئی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کتابیں چھوڑ دی ہیں، اور جو یہ ہر وقت جو ہے وہ ہم اسکرین ٹائم ہمارا بڑھ گیا ہے اور کتاب والا ٹائم ہمارا جو ہے وہ گھٹ گیا ہے. تو لیکن چونکہ ساری دنیا میں جو ہے وہ ہم نے اب پیغام کو پہنچانا ہے، تو ہم دونوں طریقے سے کتاب والا میتھڈ بھی اور دوسرا میتھڈ بھی استعمال کریں. تو یہ تو پارٹ ون ہو گیا جواب کا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اب جو لوگ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ دین کو سمجھانے کے بجائے ان کی توجہ جو ہے نا وہ دو تین چیزوں میں بٹ گئی ہے. وہ شرعی احکامات یا مسائل جو ہیں ان کے اوپر ان کی توجہ، یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور اس کو ایسے کرنا چاہیے اور رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہے، اور جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھنی چاہیے ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ ہو گئی ہے. دوسری چیز جس پر توجہ ہوئی ہے وہ ہے کہ ہماری تاریخ، کربلا میں کیا ہوا تھا اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اور جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، اور بنو امیہ نے کیا کیا اور بنو عباس نے کیا کیا، اور پھر جو ہے وہ خلفائے راشدین نے کیا کیا. ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ لگتی ہے کہ جو ہے ہمیں ہماری تاریخ کیا تھی. پھر جو ہے وہ ہماری توجہ اس طرف ہو گئی ہے کہ یہ جو آج کل کی جو مطلب ہمارا جو پاکستان میں جو خاص طور پہ کہ یہ عید میلاد النبی منانی ہے کہ نہیں منانی ہے، اور یہ کہ وہ شیعہ کیا کہتے ہیں اور وہابی کیا کہتے ہیں اور دیوبندی کیا کہتے ہیں اور بریلوی کیا کہتے ہیں. تو یہ جو فرقہ واریت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ وہ ہے. پھر جو ہے وہ یہ جو ہمارے یہاں جو ہر علاقے کے اندر کو 10-12 پیر ہیں اور ان لوگوں کی اپنی اپنی دکان ہے، اور پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے. اب میں عشاء کی نماز پڑھنے جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہماری مسجد کے باہر ایک بہت بڑا خوبصورت 16 کلر کا جو ہے نا وہ ایک وہ لگا ہوا تھا پوسٹر، بہت بڑا سا. اور کیا تھا کہ جی وہ 11ویں شریف منانے کے لیے وہ فلانے پیر مجزلہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آئیں گے، خصوصی خطاب کریں گے، اور یہ تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ساری توجہ ہو گئی ہے. دین کو سمجھنا، اصل میں قرآن کیا کہتا ہے، سیرت کیا بتاتی ہے اور احادیث کیا بتاتی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتا رہا. اگر کوئی میرے سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آخری شخص جو کہ یہ بات بتایا کرتے تھے وہ ڈاکٹر اسرار احمد تھے. ان کے بعد سے جو ہے وہ میں نہیں کسی ایسے شخص کو جانتا جو کہ جس کی ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو. ہم جو ہے نا اس چکر میں ہے کہ زمین گھومتی ہے یا زمین نہیں گھومتی ہے، اور جو ہے وہ ایسی فضول چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہم رہتے ہیں. اور اب جو ہے وہ جب سے یہ غزہ اور یہ اسرائیل اور یہ والے مسئلے سٹارٹ ہوئے ہیں تو یہ اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو، اور جو ہے نا وہ
ابابیلوں کو بلا لو تو یہ جو ہے نا فلانی تسبیح کر لو اور فلانی آیات پڑھ لو تو فلانا یہ کر لو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، قنوت نازلہ پڑھ لو تو جو ہے وہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا، ان چیزوں کے اوپر پڑ گئے ہیں۔ دین کوئی بھی نہیں بتاتا،